احسان فرمایا اور امت محمدیہ پر احسان فرماتے ہوئے امت محمدیہ کو شب قدر جیسی مبارک رات عطا فرمائی کہ جس رات کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق، انبیاء کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے جب تذکرہ ہوا، صحابہ نے جب سنا، وہ 80 سال ان کی عمریں تھی، 80 سال انہوں نے عبادت کے اندر گزار دی، ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں لے کر میدان جہاد کے اندر گزار دی۔ وہ کتنی عظمت والے لوگ تھے، وہ کتنے کامیاب لوگ تھے، دل کے اندر حسرت تھی۔ صحابہ نیکی کے عمل میں، نیکی کے کام میں حریص تھے، اور صحابہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک دوسرے سے نیکی میں آگے نکلنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار ہوا، صحابہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جو بندہ شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، اور طاق راتیں کون کون سی ہے؟ 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے۔ ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، اور اگر کوئی بندہ شب قدر کو پالے اسے چاہیے یہ دعا پڑھے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا، اور امت محمدیہ پر احسان فرماتے ہوئے امت محمدیہ کو شب قدر جیسے مبارک رات عطا فرمائی کہ جس رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، جو بندہ شب قدر کی رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کسی کو کیا پتا، کسی کو 1 منٹ کا نہیں پتا، کسی کو کیا پتا کہ کب موت آ جائے گی، کسی کو کیا پتا کہ کب موت کا جام پینا پڑے گا، کسی کو کیا پتا کہ کب منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ جو تنہائی کا مسکن ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، جو تنہائی کا گھر ہے، وہاں پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں پتا پچھلے رمضان المبارک کے اندر، پچھلے مہینے کے اندر، پچھلے ہفتے کے اندر کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے جو آج موجود نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ ان قریب وہ ہمیں میسج اور پیغام دے کر گئے ہیں۔ مرنے والا پیغام دیتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ آج مجھے جو ہے تخت پر لٹا کر غسل دیا جا رہا ہے، مسجد سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور مجھے جو ہے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سب کو جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نے باقی نہیں رہنا۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی نے باقی رہنا ہوتا، اللہ کے وہ حبیب، اللہ کے محبوب، کائنات کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا،
کائنات کو چلایا گیا، شرق و غرب کو جس محبوب کی خاطر بنایا، شمال و جنوب کو جس محبوب کی خاطر بنایا، زمینوں کو جس محبوب کی خاطر بنایا، آسمانوں کو جس محبوب کی خاطر بنایا، عرشی فرشی کو جس محبوب کی خاطر بنایا، چرند پرند کو جس محبوب کی خاطر بنایا، جنت حور جلوہ کو جس محبوب کی خاطر بنایا، وہ دنیا کے اندر جب نہیں رہے تو ہم نے بھی باقی نہیں رہنا۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی جوانی کو اتباع سنت کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے بڑھاپے کے باوجود پیغمبر کی سنت کو اپناتا ہے، کمزوری کے باوجود پیغمبر کی سنت کو اپناتا ہے، گرمی کے باوجود، سردی کے باوجود، صبح اور شام کے باوجود، دن اور رات کے اندر ہر حال میں پیغمبر کی اتباع اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ میرے رب نے دنیا آخرت کی کامیابی اس کے لیے رکھی ہے۔ یہ 5 راتوں کے اندر شب قدر ہے۔ اگر بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے، زندگی کے اندر کتنی راتیں آئیں، سال ہا سال گزر گیا، غفلت کے اندر گزر گیا، کتنے سال ہا سال نمازیں چھوٹ جاتی ہے، نماز جمعہ چھوٹ جاتا ہے۔ انسان تھوڑی سی ہمت کرے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ 5 راتیں کیا چیز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تو انسان کی ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں اہتمام کرے، عزم کرے، ارادہ کرے، شب قدر کی راتیں آ رہی ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے کہ انشاءاللہ العزیز ان 5 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی عبادت جب ہم کر لیں گے، میرا رب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ اسی شب قدر کی رات کو پانے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ بستی میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہ کرے، ساری بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمت کرنی چاہیے، اللہ کے گھر کے اندر آ کر اعتکاف کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے حضور دامن پھیلاتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ زندگی کے سارے گناہوں کے لیے معافی کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کتنے گناہ کر لیے، کیا سمندر کی جاگ کے برابر تو نے گناہ کر لیے، کیا زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا۔ میرے بندے اب میرے در پہ آ تو صحیح، میرے در پہ آ تو صحیح۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ پکار رہا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ خدائی پکار لگا رہا ہے۔ دنیا کا وزیر، دنیا کا مشیر، دنیا کا ایم پی اے، دنیا کا ایم این اے، دنیا کا چھوٹا سا تاجر، ذمہ دار، کوئی بڑا آدمی کہہ دے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو بڑا آدمی ہے، لیکن وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، رب السماوات والارض ہے، رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ وہ خدائی پکار لگاتا ہے کہ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اے میرے بندے تو پکی سچی توبہ تو کر، پکی سچی توبہ تو کر، تیرے توبہ کرنے میں دیر ہے۔ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ لہٰذا ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور اعتکاف کی فضیلت کو واضح کر دیا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے میرا رب اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جس طرح زمین و آسمان کا خلا ہے، اتنا بڑا ان کے درمیان خلا ہے۔ لہذا وہ بندہ 1 دن کا اعتکاف کرنے والا وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے، میرا رب اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور جو بندہ کو 10 دن اعتکاف بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے،
اس کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو میرا رب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور مسجد سے باہر جتنے بھی اعمال حسنہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جنازے کے اندر شریک ہوا، اب معتکف وہ نہیں جا سکتا اعتکاف کرنے والا، لیکن جو اعتکاف اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جنازے کا ثواب مسجد کے اندر بیٹھے اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا کر کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، کسی کی بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہی تیمارداری کرنے کے برابر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ یعنی جو عمل بھی مسجد سے باہر ہوگا، اعمال حسنہ ہوں گے، میرا رب اعتکاف کرنے والے کو ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اعتکاف ہے، یہ مبارک راتیں ہیں۔ ان مبارک راتوں کے اندر جس کو اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور قیام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور سبحان اللہ کہنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، کوئی عمل بھی اس رات کے اندر جب ہوتا ہے، اس عمل کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شب قدر کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ ساری راتوں کی سردار رات ہے، اور اس رات کے اندر جو عمل بھی کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جائے، نماز تراویح پڑھی جائے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کی جائے، سجدے کیے جائیں، قیام کیے جائیں، استغفار پڑھا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، ہمسایوں کے حقوق پورے کیے جائیں، اپنے علاقے کے اندر غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جو عمل بھی اس رات کے اندر کیا جائے گا، میرا رب اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات شب قدر ہے، اس کے اندر زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، بندے کو اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر کو پا لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز عید کو پڑھ لیا، نماز عید کو پڑھنے کے بعد اب جو ایمان والے مسلمان جنہوں نے پورا مہینہ اس مہمان کا احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اور اس کی دن کی اور رات کی بھی اس کی قدر کی، اور جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جیسے ابھی ان کی ماں نے ان کو جنا ہے، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس رحمت کو لوٹنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتیں شب قدر ان کے اندر ہے، ان کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہاں اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا 4 قسم کے بد نصیب ایسے بد نصیب ہیں کہ ان مبارک راتوں کے اندر وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو ان کا سجدہ قبول نہیں ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، میرے رب کو ان کی تلاوت قبول نہیں ہے، وہ آنسو بہاتے ہیں، میرے رب کو ان کے آنسو بہانا قبول نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اعمال حسنہ کرتے ہیں، میرا رب ان کو مردود کر دیتا ہے۔ وہ 4 قسم کے بد نصیب ہیں، ان میں نمبر 1 مشرک ہے، شرک کرنے والا، غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکانے والا۔ اس پیشانی کو بنایا کس نے؟ اس پیشانی کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ انسان کو اتنا خوبصورت میرے رب نے بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سونگنے کے لیے ناک دیا۔ انسان کا نظام انہضام بنایا، نظام تنفس بنایا، نظام اخراج بنایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی۔ یہ کس نے بنایا؟ کوئی ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ وہ اللہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عظیم رب ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر چھوٹا سا ایک
جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جسم کے اندر، شریانوں کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اس رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، جو پینے کے لیے بھی دیتا ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، بغیر بل کے جس نے سورج کی روشنی دی، بغیر بل کے جس نے دن اور رات کو بنایا، بغیر بل کے جس نے صبح اور شام کو بنایا، بغیر بل کے ہم سانس لے رہے ہیں اور ٹنوں کی ٹن آکسیجن اپنے اندر جو ہے کھینچ رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کا بنایا ہوا بندہ، اب اس کا پیدا کردہ ہوا بندہ کسی آگ کے سامنے سجدہ کر دے، بت کے سامنے سجدہ کر دے، کسی جو ہے درخت کے سامنے سجدہ کر دے، کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر دے، جب سجدہ کرے گا اس پیشانی پر پھر شرک کا داغ لگ جائے گا۔ اور شرک کرنے والے کی ان راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہے کہ جن راتوں کے اندر میرے اللہ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے، سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں، زمین و آسمان سے جنہوں نے گناہ کر کر کے خلا کو بھر دیا ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کی جاگ کے برابر جنہوں نے گناہ کر لیے ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بد نصیب ہے وہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنی پیشانی پر شرک کا داغ لگاتا ہے۔ اللہ کا قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک میرا رب شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو میرا رب چاہے گا معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو پلیت ہے، پلیت ہے۔ یہ ایسا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، قبر کے سامنے، مزار کے سامنے، دربار کے سامنے، درخت کے سامنے، آگ کے سامنے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے پیشانی کو جھکانے والا، یہ پیشانی یہ سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، یہ جھکے گی اسی خالق کے سامنے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے بنایا ہے وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کی شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر اور اس سے پہلے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کرے، اس کے بعد ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرے، میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر حسد، کینہ پرور، حسد کرنے والا۔ حسد کیا ہے؟ آپس میں لڑانا، جھگڑے پیدا کرنا، فتنے فساد برپا کرنا، کسی کو اللہ نے عظمت دے دی اس کی طرف دیکھ کر برداشت نہ کرنا۔ اور حسد ایسی بیماری ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو ایندھن جو ہے آگ جلا کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح حسد والی بیماری اتنی بڑی بیماری ہے کہ ساری زندگی کے نیکیاں جو ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے ضائع کر دیتی ہے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہر انسان کے مقدر کا رزق میرے اللہ نے لکھا ہے، ہر انسان کی عزت ذلت کا مالک میرا رب ہے۔ جب ساری کائنات کے خزانے میرے رب کے پاس ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو کسی کو عزت دے دیں یا کسی کو ذلیل کر دیں، کسی کو تندرستی دے دیں یا کسی کو بیماری دے دیں یا کسی کو جو ہے امیر کر دیں یا غریب کر دیں؟ انسان کے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے میرے رب کے حکم سے چل رہا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اسی کی بادشاہت ہے۔ وہی زمینوں کا بنانے والا، آسمانوں کا بنانے والا، شرق و غرب شمال و جنوب کا بنانے والا، پوری کائنات کے لوگوں کو عزت دینے والا میرا رب ہے، ذلت دینے والا میرا رب ہے، تندرستی اور بیماری دینے والا میرا رب ہے۔ اور اسی انداز میں کسی کو بڑا کر دے، کسی کو چھوٹا کر دے، میرے رب کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر طبقات ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ کوئی اسی انداز میں اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو تھوڑا خوبصورت بنایا۔ یہ کائنات کا نظام میرے رب کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے۔ ہمارے حسد کرنے سے، کینہ پرور جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہونے سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ باہر بیٹھ کر کسی کے خلاف باتیں کرنے سے ہمارے اندر بیماریاں ہیں۔ چند آدمی اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں آدمی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں،
اس کی عزت کم ہو جائے۔ ارے بھائی عزت ذلت میرے اللہ کے پاس ہے، پوری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں، کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں، میرا رب اس کو عزت دینا چاہے کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور ہے، یہ بیماری کو دل سے نکالیں اور اپنے دل کو اپنے ایمان والے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کھلا رکھیں، اور جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ہر امیر غریب کے ساتھ ملیں اور حسن سلوک کریں اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ایمان اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کریں، جس طرح ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے مثالیں چھوڑی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ، شرک کرنے والا، کینہ پرور، تیسرے نمبر پر شرابی ہے، شراب کو پی کر مستی میں آنے والا، نشہ آور بندہ، اس کی بھی ان راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر۔ اے انسان، اے مسلمان، تو بھول گیا اللہ نے تو تیرے لیے جنت کے اندر شراب طہورہ کی نہر بنائی ہے، اللہ نے تو جنت کے اندر میٹھے پانی کی تیرے لیے نہر بنائی ہے، اللہ نے تو جنت کے اندر تیرے لیے سفید دودھ کی نہر بنائی ہے، اللہ نے تو تیرے لیے جنت کے اندر شہد کی نہر بنائی ہے۔ دنیا کی شراب کو پی کر مستی کے اندر آتا ہے، جب تو مستی کے اندر آتا ہے تجھے ہوش نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میری بہن ہے، تجھے ہوش و حواس تو کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور جو حرام قرار دینے کے باوجود بھی نشہ کرتا ہے، شراب کی عادت میں لگا ہوا ہے، اس کی بھی شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر مغفرت نہیں۔ اگر کوئی مغفرت کروانا چاہتا ہے توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چوتھے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ہمارے چیچا وطنی کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان ہے، سینمے کا دور ہوا کرتا تھا، علماء نے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا، سینمے کا دور ہوا کرتا تھا، سردیوں کی راتیں تھی، دوسرا شو سینمے کے اندر دیکھنے کے بعد جب نوجوان بچہ جس کی بوڑھی ماں ساری رات دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے، دل کا ٹکڑا ہے، دل کا پھول ہے کہ کب میرا بیٹا دروازے پر آتا ہے، پتہ نہیں میرے بچے نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ ماں گھر کے اندر تڑپ رہی ہوتی ہے، بچے بازاروں کے اندر اور باہر جو ہے عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے دوسرا شو سینمے کے اندر فلم دیکھ کر جب دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، آگے سے بوڑھی ماں اپنے جو ہے رضائی کمبل کو چھوڑتی ہے، بڑھاپا ہے، لاٹھی کو لیتی ہے اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جب دروازے پر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور جو ہے دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو وصیت اور نصیحت کرتی ہے، بیٹا ذرا گھر جلدی آ جایا کرو، میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، میں نے صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، اب تو میری کمر بھی جھک چکی ہے، اب جب میں لیٹتی ہوں کئی گھنٹے میرا جسم گرم نہیں ہوتا، بیٹا خیال کیا کرو۔ وہ وہاں سے جو ہے فلم کے اندر ایکشن دیکھنے والا نوجوان، اپنی ماں کے منہ پر اپنی ماں کے منہ پر جو ہے تھپڑ مارتا ہے۔ اب ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، اب ماں بد دعا دینے پر مجبور ہو جاتی ہے، کہتی ہے تو نے مجھے رسوا کیا ہے، میرا رب تجھے بھی رسوا کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس نوجوان کے خوبصورت انسان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب کیڑے پڑتے ہیں، وہ چیچا وطنی کی جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے، جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ عالم دین جمعہ کی نماز پڑھا کر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اس پر کہا کہ مولوی صاحب مجھے دم کرو۔ کہا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب سب کچھ بتایا کیا میں نے اس طرح کیا، اس پر مولانا نے کہا کہ تم بدبخت ہو، ماں کا نافرمان ہو، تمہارے جسم کے اندر کیڑے پڑنے اس کا میرے پاس کوئی دم نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر اس کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ بدبخت ہے جس نے ماں کی بد دعا لی ہے، لہذا اسی حالت میں جسم کے اندر کیڑے پڑتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر اس بندے کو موت آتی ہے۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ان مبارک راتوں کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں کوئی عام ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت کو رکھ دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ ایک آدمی خراساں سے چلا، اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا، بیت اللہ پہنچا،
بیت اللہ کے ساتھ چکر لگوائے، صفا مروہ کی صحیح کروائی۔ اس کے بعد ارکان حج عمرہ پورا کرنے کے بعد اللہ کے محبوب سے پوچھا، اللہ کے محبوب خراساں سے بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، کیا ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے اپنی ماں کا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ایک سانس کا حق ادا بھی نہیں کیا۔ ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں ہی تو ہے جو سردیوں کی راتوں کے اندر خود جو ہے گیلے بستر پر سونا برداشت کرتی ہے، اپنے بچوں کو سوکھے بستر پر لٹاتی ہے۔ وہ ماں ہی تو ہے، وہ باپ ہی تو ہے جو پھٹے پرانے کپڑے خوشی غمی کے اندر پہننا برداشت کر لیتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اب جب اولادیں بڑی ہو گئی ہے، اب اولادوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ساری دنیا جنت کی طلب میں، روزے دار جنت کی طلب میں، تہجد گار جنت کی طلب میں، سجدے کرنے والے جنت کی طلب میں، رکوع سجدے کرنے والے جنت کی طلب میں، قرآن پاک پڑھنے والے جنت کی طلب میں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے جنت کی طلب میں، خیر خواہی کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اذانیں تکبیریں پڑھنے والے جنت کی طلب میں۔ ارے جنت کی طلب میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، میرے رب نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا، اور فرمایا وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت حاصل نہ کر لے، وہ بد نصیب ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی شب قدر کی راتوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے لوگ ہیں شب قدر کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 4 قسم کے لوگ بد نصیب ہیں جن کی ان راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 شرابی، نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ ان چاروں بیماریوں سے پہلے آخری عشرے کے آنے سے پہلے توبہ کی جائے، اس کے بعد ان راتوں کے اندر عبادت کی جائے۔ میرا رب غفور الرحیم ہے، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 4 کام علماء نے لکھا کہ کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ان میں نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے استغفر اللہ، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ 4 کام رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اوپر جو وبائیں آئی ہوئی ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، ان کے متعلق بھی جو علماء کرام نے وظائف بتائے ہیں، مفتی تقی صاحب بار بار اپنے بیانات کے اندر کہہ رہے ہیں، ہر بندہ صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے اس وبا کی سے نجات کے لیے۔ آج امت مسلمہ کے لوگ، سارے کے سارے لوگ، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف آئیں، جو کمی ہے اس کمی کو دور کریں اور اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وقت اور حالات کے حساب سے اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جو سانس انسان نے لینا ہے، جو رزق کا دانہ انسان نے کھانا ہے، وہ کھانے کے بعد ہی موت آئے گی۔ اتنا جو ہے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ احتیاط کرے۔ جو ڈاکٹر حضرات جو ہے بتلا رہے ہیں اس کے مطابق SOPs کا مکمل طور پر خیال کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، گھر والوں کی بھی حفاظت کریں۔ ایک مثال ہے، ہماری تھوڑی سی غفلت سے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا اس سال جو ہے رمضان کے مہینے نا سارے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ موسم بھی ٹھیک ہے۔ جو ہی رمضان سے ایک دن پہلے وہ بیمار ہو گیا،
اس کے بعد 15ویں روزے کو ملتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سناؤں، اچھا رمضان گزرا؟ اس نے کہا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا گیا، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، بیماری نے اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے چلو دنیا کا نقصان نہیں بھی ہوا، آخرت کا کتنا نقصان ہو گیا۔ 15 روزے چلے گئے اور 15 جو دن کی نمازیں چلی گئی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم دنیا کے نقصان کو تو نقصان سمجھ لیتے ہیں، کیا نماز کا چھوٹ جانا نقصان نہیں ہے؟ روزے کا چھوٹ جانا نقصان نہیں ہے؟ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، غیر رمضان 11 مہینے بھی روزے رکھتے رہو، اس کی عظمت اور فضیلت کو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اپنا بھی خیال کریں اور اس رمضان المبارک کے اندر جتنا میں ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ جس کے ذمہ عشر باقی ہے اپنا عشر ادا کر دے، جس کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے اپنی زکوٰۃ ادا کر دے، جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے کوشش کرے، جس کے ذمہ جو واجب الادا ہے وہ ادا کر دے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری موت کا وقت آ چکا ہے پھر اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کوئی انسان بھی 1 منٹ اور سیکنڈ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، موت کا وقت متعین ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ لہذا جب ہماری آخرت کی تیاری ہوگی تو پھر ہمیں موت کا کیا ڈر، ہم مریں گے سعادت کے ساتھ جائیں گے، ہم قبر کے اندر جائیں گے، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا، اور وہاں جب حساب و کتاب ہوگا میرا رب اعلان کر دے گا آج فلاں ابن فلاں، آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف چلا گیا۔ جس نے جنت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ سب سے جو بڑی کامیابی ہے، جو کامیابی کا معیار ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی بھی عارضی، یہ دنیا کی ناکامی بھی عارضی، یہ دنیا کا عہدہ بھی عارضی، یہ دنیا کی بادشاہت بھی عارضی، یہ دنیا کی بیماری اور تندرستی بھی عارضی، یہ امیری اور غریبی بھی عارضی۔ یہ دنیا جب ہے ہی عارضی اور اس کے پیچھے کامیابی اور ناکامی کا معیار جنت اور دوزخ ہے، تو جس نے جنت کو حاصل کر لیا اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ